خدا کو محجوب کرنے والی شکل جو ہے وہ سمجھنے کی جدہ کے محجوب ہونے والی شکل. میں نے کل لکھایا تھا قریب والی جدہ، کتاب میں لکھا ہوا ہے قریب والی جدہ دور والی جدہ کو محجوب کر دے گی. اب ایک مثال ہے، نانی اور دادی بیٹا. اب اس مثال میں آپ بتلائیں کہ نانی، پردادی اور بیٹا کس کو کیا حصہ ملے گا. تو بیٹا تو ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، وہ بات جو ہے ابھی آئی نہیں ہے، اگلا باب باب الاسبات ہے، بیٹے کی بحث وغیرہ آ جائے گی. لیکن نانی پردادی پڑھ چکے آپ. ہاں، تو نانی کو سدس اور پردادی محجوب. صحیح ہے، بیٹا اسبا. صحیح، بات واضح ہے. نانی قریب والی ہے اور پردادی دور والی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ باپ کی وجہ سے اب اس میں جو ہے ایک چیز بڑھا لیں آپ، خواہ قریب والی محجوب ہو رہی ہو. اب دوسری مثال لے لیں آپ، باپ، دادی اور نانی. چلیے بیٹا بھی لے لیں اس میں. اب اس کو بتلائیے آپ لوگ، باپ، دادی، پرنانی اور بیٹا. اس میں آپ غور کریں، باپ کو کیا ملے گا. باپ کا مقابلہ ہمیشہ سین یعنی سدس. ہاں، باپ کا مقابلہ ہمیشہ بیٹا سے کیجیے، اولاد سے کیجیے. اگر بیٹا ہے تو باپ سدس مطلق، فرض مطلق یعنی سدس. سین سین میم عین، سین سین میم عین. اچھا، تھوڑا سا غلط ہو گیا. سب لوگ جو ہے غور کریں، سب لوگ غور کریں. دادی کو کیا ملے گا، سدس، بیٹا محجوب، باقی دادی پردادی محجوب. بات واضح نہیں، باپ کی وجہ سے دادی محجوب، دادے سین میم میم عین. ہاں صحیح ہے، یہ صحیح ہے، سین میم میم عین صحیح ہے. باپ نے دادی کو محجوب کر دیا، کیوں کہ ابویات، یسقطن الابویات، یسقطن الابویات بالاب، بالاب. یہ جو پڑھے آپ کتاب میں تو اس کو ذہن میں رکھیے، یسقطن الابویات بالاب، یہ کتاب میں ہے. یسقطن الابویات بالاب، باپ کی وجہ سے دادی محجوب ہو گئی. یہ بات تو واضح ہو گئی. اب اس کے بعد پرنانی، پرنانی جو ہے یہ دور والی ہے اور دادی قریب والی ہے. دادی کا مطلب ہے، دادی کا مطلب مرنے والے کے
باپ کی ماں، مرنے والے کے باپ کی ماں. اور پرنانی کا مطلب مرنے والی کی ماں کی ماں، مرنے والے والی کی ماں کی ماں کی ماں. واسطے زیادہ ہیں اس میں. دیکھیے اس میں جو ہے، اس میں ایک ہی واسطہ ہے باپ کا. دادی میں جو ہے ایک ہی واسطہ ہے، اور یہاں پر ایک دو واسطہ ہے. تو اوپر جو لکھا ہوا قریب والی جدہ دور والی جدہ کو محجوب کر دے گی، خواہ قریب والی محجوب ہو رہی ہو. تو قریب والی محجوب ہو رہی ہے دادی، باپ کی وجہ سے دادی محجوب ہو رہی ہے، اور دادی نے محجوب کر دیا پرنانی کو. قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی. تو یہ بات ذہن میں بٹھائیے آپ. ابھی کسی نے پوچھا تھا کہ پرنانی جو ہے کیسے محجوب ہو رہی ہے، تو ان کی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ درجہ اولا محجوب، پرنانی کیسے محجوب ہوئے؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے. یہ تو شکل ہو گئی، یعنی پہلی والی شکل محجوب ہونے والی ایک شکل ہوئی. اور مزید دیکھیں آپ. اچھا پرنانی محجوب اور بیٹا تو اسبا ہوتا ہے ہمیشہ. نمبر 2، باپ کی وجہ سے پیدری جدات محجوب، پیدری جدات محجوب ہوگی. اب مثال دیکھیں آپ. جو اوپر والی مثال بھی اس کی تو آ ہی گئی سمجھیے کہ باپ ہے، اب پردادی لے لیجیے، پردادی ہے اور بیٹا ہے. بس پردادی کر دیا میں دادی کی جگہ. پردادی کا مطلب یہاں پر ہے مرنے والے کے باپ کی ماں، ام ابل اب. جی باپ کو سدس، پردادی محجوب، بیٹا اسبا. صحیح ہے، صحیح ہے. اچھا ایک بات یہ آئی تھی جی، باپ سدس ٹھیک ہے. نمبر 3، بالابی والجدی، دادا کی وجہ سے، دادا کی وجہ سے پیدری جداد محجوب ہو جائے گی سوائے دادی کے، دادی کے یا دادی، بلکہ تعبیر بدل دیتا ہوں اور اوپر بھی جانا ہے. محجوب ہو جائے گی، البتہ دادی محجوب نہیں ہوگی. اسی طرح دادی کی ماں اوپر تک محجوب نہیں ہوگی.
दादी की माँ ऊपर तक महजूब नहीं होगी, क्योंकि दादी और उसकी माँ ऊपर तक दादा की जहत से नहीं है, यानी मैयत से इन जद्दात का रिश्ता जोड़ने में दादा वास्ता नहीं बनता है। इसको गौर से पढ़ लीजिए। कल ये बात बाद लोगों को समझ में नहीं आई थी, मेरे इन जुमलों को गौर से पढ़ लीजिए। दादा की वजह से पेदरी जद्दात महजूब हो जाएंगी लिखना चाहिए था। अलबत्ता दादी महजूब नहीं होगी, जद्दात महजूब हो जाएंगी, अलबत्ता दादी महजूब नहीं होगी। इसी तरह दादी की माँ ऊपर तक महजूब नहीं होगी, क्योंकि दादी और उसकी माँ ऊपर तक दादा की जहत से नहीं है, यानी मैयत से इन जद्दात का रिश्ता जोड़ने में दादा वास्ता नहीं बनता है। तो ये बात जो है 2-3 बार पढ़िए, जिनको कल समझ में नहीं आया था। अब जो है आप पढ़िए इसको। एक मरतबा मैं पढ़ दिया, दूसरी बार भी पढ़ लीजिए और जहन में इसको बैठाने की कोशिश कीजिए। मैं मिसाल देता हूं। पहले दादा की वजह से पेदरी जद्दात महजूब हो जाएंगी, पहले उसकी मिसाल देता हूं। जैसे दादा, परदादी, लकड़ दादी, बेटा। ये पहली लाइन की मिसाल हो गई। दादा की वजह से पेदरी जद्दात महजूब हो जाएंगी। तो दादा को क्या मिलेगा, परदादी को, लकड़ दादी को क्या मिलेगा, बेटा को क्या मिलेगा। तो दादा बेटा की बुनियाद पर सुदुस मीम मीम आइन, ठीक है, सुदुस मीम मीम असबा, सही है। दादा की वजह से सही है। दादा को सुदुस इसलिए मिला कि दादा को देते हुए हमने देखा बेटा है या नहीं है। बेटा मौजूद हो तो दादा को सुदुस मिलता है, तो सुदुस दे दिया दादा को। और ऊपर की जद्दात परदादी, लकड़ दादी, ये परदादी कौन हुई, दादा की माँ, और लकड़ दादी कौन हुई, परदादा की माँ। तो लकड़ दादी यानी परदादा की माँ, ये सब क्या है, अबवियात है। अबवियात यानी कि पेदरी जद्दात। अबवियात का मतलब है पेदरी जद्दात। तो पेदरी जद्दात जो है वो सब महजूब हो गई दादा की वजह से। अबवियात का मतलब पेदरी जद्दात, पेदरी जद्दात। अबवियात का मतलब पेदरी जद्दात जी। तो दादा की वजह से परदादी और लकड़ दादी ये सब महजूब हो गई। जैसा कि इबारत किताब में पढ़े आप, वल अबवियातु अयज़न यस्कुतन बिल जद्दी, वल अबवियातु यस्कुतन अयज़न यस्कुतन बिल जद्दी। तो ये बात जो है जहन में आ चुकी होगी। अब मैं बतलाना चाह रहा हूं अलबत्ता से। अलबत्ता दादी महजूब नहीं होगी। तो दादी क्यों महजूब नहीं होगी, उसकी वजह मौजूद है। हमेशा याद रखिए कि वास्ता के रहते हुए जुलवास्ता महजूब हो जाता है। वास्ता के रहते हुए जुलवास्ता महजूब हो जाता है। अब जैसे कि
باپ اور دادا ہے، باپ اور دادا ہے، تو دادا تک جانے کے لیے باپ واسطہ ہے، باپ موجود جو واسطہ ہے، باپ موجود جو واسطہ ہے، تو دادا کیا ہے؟ محجوب، واسطہ کے رہتے ہوئے محجوب، جو ذل واسطہ ہے، جو ذل واسطہ ہے۔ واسطہ کے رہتے ہوئے، واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ موجود، اس جملے کو یاد رکھ لیجئے، واسطہ کے کی موجودگی میں ذل واسطہ موجود، واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ محجوب، باپ موجود جو واسطہ ہے، تو دادا محجوب، تو دادا محجوب جو ذل واسطہ ہے، یہ ایک جملہ یاد رکھی۔ تو ایسے سمجھیے کہ پردادی تک پہنچتے ہیں کیسے؟ بیچ میں دادا واسطہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ پردادی کا مطلب مرنے والے کے باپ کے باپ، تو باپ کا باپ دادا ہو گیا، یہی دادا ہو گیا، مرنے والے کے باپ کی ماں ہے، یہ مرنے والے کے باپ کی ماں پردادی ہو گئی، تو دادا بیچ میں واسطے میں آ گیا، اس لیے پردادی کیا ہو گئی؟ محجوب ہو گئی۔ لکڑ دادی کا مطلب ہے مرنے والے کے باپ کی ماں، یعنی پردادا کی ماں، تو بیچ میں یہ جد واسطہ بن گیا، جب یہ دادا واسطہ بن گیا تو ذل واسطہ محجوب۔ اس کو جو ہے ایسا لکھتے ہیں، لکڑ دادی امو ابی ابل میت، میت کے باپ کی ماں، میت کے باپ یعنی دادا، اس کے باپ یعنی پردادا کی ماں لکڑ دادی، تو یہ آپ دیکھنا، تو اس کو غور کر لیں آپ، تو اس میں جو ہے یہ دادا یہ ہے، ہلو وعلیکم السلام، اچھا جی کیسے مزاج جی، ہاں اچھا 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 جی اچھا انشاءاللہ، اچھا انشاءاللہ جی، ہاں اچھا جی میں دیکھ لیتا ہوں، چلو السلام علیکم۔ تو یہ آپ نے غور کیا یہ دادا کیسے واسطہ بنا لکڑ دادی میں؟ تو آپ یہ غور کریں، امو ابل میت، مرنے والے کے باپ کا باپ دادا ہو گیا، پھر اس دادا کے باپ یعنی پردادا کی ماں لکڑ دادی، تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اب۔ تو واسطہ، یہ واسطہ ہے گویا، دادا کیا ہو گیا؟ لکڑ دادی تک پہنچنے میں واسطہ ہے، اسی طرح سے پردادی تک پہنچنے میں دادا واسطہ ہے، لہذا واسطہ کے رہتے ہوئے دونوں محجوب۔ اب یہ جو ہے یہ مثال ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے ایک مثال اور لیجئے، دادی چل گیا، ہاں دادی محجوب نہیں ہوگی دادا کی وجہ سے، اب اس کی مثال لے لیجیے، دادا دادی بیٹا، کس کو کیا ملے گا؟ جی
سین سین عین، ہاں صحیح ہے، آپ نے صحیح لکھا ہے، سدس اسبا۔ دادا کو محجوب کرنے والا باپ نہیں ہے، لہذا ملے گا، کیا ملے گا؟ تو بیٹا کی موجودگی میں سدس ملتا ہے۔ دادی کو محجوب کرنے والی ماں نہیں ہے، دادی کو محجوب کرنے والا باپ نہیں ہے، لہذا دادی کو ملے گا۔ خود دادا محجوب نہیں کیا، اس لیے کہ دادا اور دادی کیا ہے؟ دادی تک پہنچنے میں یہ دادا واسطہ نہیں بنتا ہے۔ ابل میت، آپ غور کریں، دادی تک پہنچنے میں دادا واسطہ نہیں بنتا ہے۔ ہاں صحیح ہے، مرنے والے کے باپ کی ماں یہ دادی کہلاتی، یہ مرنے والے کا باپ واسطہ، باپ تو ہے نہیں، اس کا ڈائریکٹ جو ہے دادی ہے، مرنے والے کے باپ کی ماں یعنی مرنے والے کی دادی، یہ دادا واسطہ نہیں بنا، اسی لیے دادی کو محجوب نہیں کیا دادا نے۔ لأنها ليست من قبله، یہ جو اوپر یہ عبارت کتاب کی تھی، لأنها یہ دادی، لأنها ليست من قبله دادا کی جہت سے نہیں ہے، لأنها یہ دادی، ليست من قبله دادا کی جہت سے نہیں۔ اسی طرح دادی کی محجوب نہیں ہوگی، اسی طرح دادی کی ماں اوپر تک محجوب نہیں ہوگی، کیونکہ دادی اور اس کی ماں اوپر تک دادا کی جہت سے نہیں، لیست من قبلی یعنی میت سے ان جدات کا رشتہ جوڑنے میں دادا واسطہ نہیں بنتا ہے، تو دادا جو ہے یہاں دادی تک پہنچنے میں واسطہ نہیں بنا، یہ دلیل ہو گئی۔ اب دوسری مثال جو ہے آپ دادی کی ماں کا لے لیں، دوسری مثال جو ہے دادی کی ماں اور بیٹا، دادی کی ماں بیٹا، اب اس میں بتلائیے کیا ہوگا؟ سین سین عین، ہاں صحیح ہے جی۔ کیا آپ نے لکھا درس کے آخر میں کل کے لیے چند مثالیں دیں؟ اچھا یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں ہوم ورک، وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ سین سین عین، ٹھیک ہے، سدس اور اسبا، یہاں پر حالانکہ دادی کی ماں دور والی ہے، دادا قریب والا ہے، تو دادا جو ہے محجوب کر دیتا دادی کی ماں کوئی دور والی ہے، پھر بھی دادا محجوب نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ دادی کی ماں دادا کی جہت سے نہیں ہے، دادا اس میں واسطہ نہیں بنتا ہے۔ دادی کی ماں کا مطلب کیا ہو گیا؟ ام ابل میت، یہ ہے مطلب۔ اب اس میں دیکھیں، مرنے والے کے باپ کی ماں یعنی دادی کی ماں، کہیں بھی دادا آیا کیا واسطے میں؟ اس میں آپ غور کر لیں کہ دادا اس میں واسطے میں آیا ہی نہیں، مرنے والے کے باپ کی ماں یعنی دادی کی ماں یعنی دادی کی ماں، دادا واسطے میں نہیں آیا، اسی لیے دادی کی ماں جو ہے محجوب نہیں ہوگی دادا کی وجہ سے، یہ بات ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ البتہ دادی کی ماں محجوب نہیں ہوگی، اسی طرح دادی کی ماں اور اوپر تک محجوب نہیں ہوگی، کیونکہ دادی اور اس کی ماں اوپر تک دادا کی جہت سے نہیں ہے، یعنی میت سے ان جدات کا رشتہ جوڑنے میں دادا واسطہ نہیں بنتا ہے، اور واسطہ بنتا تو محجوب کر دیتا،
تو واسطہ کس میں بنتا ہے؟ پردادی، جو اوپر مثال آئی تھی یہ والی مثال، پردادی لکڑ دادی میں یہ دادا واسطہ بنتا ہے، اسی لیے دادا نے محجوب کیا پردادی کو لکڑ دادی کو۔ یہاں پر جو ہے دادا جو ہے یہاں پر واسطہ نہیں بنا، اسی لیے دادا محجوب نہ کر سکا دادی کی ماں کو۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، ایک چھوٹا سا سوال ایسے ذہنی تفریق کے لیے، کہ دادا، یہ بات کل بھی آئی تھی ویسے، دادا اور دادی کی ماں میں کیا رشتہ ہے؟ ایک دوسرے کو کیا لگیں گے؟ دادا اور دادی کی ماں ایک دوسرے کو کیا لگیں گے؟ یہ رشتہ کیا ہے؟ دادا دادی کی ماں میں کیا رشتہ ہے؟ ساس داماد، صحیح، بالکل صحیح ہے، ساس اور داماد ہے، بالکل صحیح۔ دادا دادی کیا ہو گئے؟ میاں بیوی، تو بیوی کی ماں ساس ہو گئی۔ بعض ساتھی کو شاید دقت ہو رہی ہے، تو اس لیے جو ہے تو یہ رشتہ جو ہے جاننا ضروری ہوتا ہے، تبھی جو ہے معاملہ قابو میں آتا ہے۔ اگر دادا دادی کی ماں اگر دادا کی ماں دادی کی ماں اور بیٹا ہو تو سین میم سین عین، ہاں صحیح ہے، آپ نے صحیح لکھا ہے، یہ بات پوری ہو گئی۔ اب جو ہے محجوب اور محروم کا فرق تو بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے، اور میں نے کہا تھا کہ اردو میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے، محجوب کو محروم بھی لکھ دیتے ہیں، محروم کو محجوب بھی لکھ دیتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ قاتل محروم کہلاتا ہے، اور اختلاف دین ہو، مسلمان کافر کا معاملہ ہو، تو وہاں پر محرومی والی بات لکھتے ہیں۔ جو اپنی ذات میں کسی وصف کی خرابی کی وجہ سے حصہ نہ پائے وہ محروم، جیسے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو صفت قتل کی بنیاد پر وہ محروم ہو گیا، اس کو محروم بولتے ہیں، قاتل بیٹا کو محجوب نہیں بولتے ہیں۔ اور جس کی ذات میں خرابی نہ ہو، دوسرے خارجی سبب سے حصہ نہ پائے، وہ محجوب ہے۔ جیسے کہ اسی مسئلے میں پردادی محجوب ہو گئی خارجی وجہ سے، دادا کی وجہ سے، قریب والے کی موجودگی میں پردادی محجوب ہو گئی، تو پردادی میں کوئی خرابی نہیں تھی، خرابی کیا تھی؟ رکاوٹ کیا آئی؟ خارجی رکاوٹ ہے۔ خارجی رکاوٹ کیا ہے؟ قریب والے رشتہ دار کا پایا جانا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب جو ہے تقریباً محجوب ہونے کی وضاحت جو آپ کے سامنے آ گئی، قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی، باپ جو ہے ابویات کو محجوب کر دے گا، دادا جو ہے ابویات کو محجوب کر دے گا، اور البتہ دادی محجوب نہیں ہوگی، اگرچہ کہ دادی کے اوپر تک کیوں نہ ہو وہ محجوب نہیں ہوگی۔ اور ایک شکل چوتھی بچ گئی ماں کی، وہ تو بالکل واضح ہے، ماں کی وجہ سے کوئی بھی جدہ حصہ نہیں پائے گی، جیسے کہ بیٹا کی وجہ سے پوتا حصہ نہیں پاتا، پوتا پر پوتا لکڑ پوتا کوئی بھی ہو، کوئی بھی حصہ نہیں پائے گا بیٹا کی موجودگی میں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ قریب ایک تو بیٹا پوتا میں قریب والا ہے، دور والے کو محجوب کر دے گا۔ البتہ ماں اور دادی میں نے بتلایا تھا، سبب والی بات میں نے کہی، دادی نانی اور چلیے بیٹا۔ اچھا، چوتھی شکل، ماں کی موجودگی میں پیدری و مادری جدات سب کی سب محجوب ہو جائیں گی۔ یہ ایک آسان شکل ہے۔
16 سے کل جو ہے جنہوں نے دیا ہے وہ تو غلط ہو گیا، اس لیے کہ اولاد ماں کو دیتے ہوئے دیکھیے اولاد ہے یا نہیں ہے، اولاد میں کوئی بھی ہے تو ماں کو سدس سے کل چھٹا حصہ ہے، نہ کہ تہائی حصہ. جی تو ماں کو ہو گیا سدس، ماں کو کیا ہو گیا سدس، اور دادی کیا ہو گئی محجوب عین. صحیح ہے، محجوب اور اسبا. یہ بات پوری ہو گئی. تو جدہ کے حصہ پانے اور جدہ کے محجوب ہونے کی تمام شکلیں آ گئی. اب اس مثال میں آپ جو ہے یہ بتلانا چاہ رہا تھا میں کہ ماں اور نانی میں ماں واسطہ ہے تو واسطہ کے رہتے ہو ذل واسطہ محجوب. نانی کا مطلب ہے ام الام، مرنے والے کی ماں، یہی ماں ہے، ماں کی ماں نانی ہو گئی. دادی جو ہے یہ تو ام الاب ہے، اس میں ماں واسطہ نہیں ہے، مرنے والے کے باپ کی ماں ہے، ماں واسطہ نہیں ہے. اس کے باوجود دادی کیا ہو جائے گی، اس کے باوجود دادی محجوب ہو جائے گی، حالانکہ ماں واسطہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام ماں اور تمام جدات کا سبب ارث ایک ہے، اور وہ ہے امومت، ماں ہونا، یعنی ماں ہونا. جب سبب ارث ایک ہو تو قریب والی، جب سبب ارث ایک ہو تو قریب والی دور والے کو محجوب کر دے گی. یہ بھی ایک قاعدہ ہے، جب سبب ارث ایک ہو تو قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی. جب سبب ارث ایک ہو تو قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی. تو ماں دادی نانی میں سبب ارث ہے امومت، یعنی ماں ہونا. جداد بھی کیا ہے، سبب ارث امومت ہی ہے. جب سبب ارث ایک ہو تو قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی، لہذا ماں تمام جدات کو ساقط کر دیں گی. یہ بات ہو گئی، یہ بات مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد اب آئیے ایک دوسری بحث کی طرف. اگر میت نے چند جدات کو چھوڑا ہے اور بعض جدہ سے رشتہ اکہرا ہے سنگل، اور بعض جدہ سے رشتہ میت کا ڈبل ہے دوہرا، تو کیا سدوس مشترک جو بانٹیں گی تو دو رشتے والی کو ڈبل مل جائے گا اور ایک رشتے والی کو 1/3 ملے گا. اب جیسے کہ بیٹا ہے اور ایک جو ہے دادی، ایک جو ہے کیا ہے پردادی بھی ہے وہ، اور وہ پرنانی بھی ہے. وہ پردادی جو پرنانی بھی ہے، جو پرنانی وہی ایک ہندا جو ہے یہ ہندا ہے جو پرنانی بھی ہے، اور ایک خالی جو ہے پردادی، یعنی یہ سنگل رشتہ.
इसको परदादी बोलेंगे या परनानी बोलेंगे वो बाद में फैसला कर लेंगे। इतना समझिए, फर्ज कर लीजिए कि सिंगल रिश्ता है, यहाँ डबल रिश्ता है। हिंदा जो है परदादी भी है, परनानी भी है, और बेटा है। तो बेटा हो गया असबा, परदादी परदादी, इसको मिल गया सुदुस मुश्तरक। पहले इतना मान के चलिए, पहले आप जहन को मत ले जाइए कि परदादी और परनानी एक ही हिंदा कैसे हो सकती है, वो भी जहन मत ले जाइए। हाँ, परदादी और परनानी वो कैसे होगी उसमें आप जहन मत उलझाइए। बस इतना मान के चलिए कि ये यहाँ दोहरा रिश्ता है, यहाँ एकहरा रिश्ता है। सुदुस मिला मुश्तरक। अब वो 24 रुपया है, तरका 24 रुपया, तो छठा हिस्सा कितना होगा? 4 4 36 कर दीजिए। चलिए, तरका 36 है, तरका 36 है, तो छठा हिस्सा हो गया 6। तो 6 मिल गया इसको परदादी परदादी को, और बाकी बच गया 30 बेटा को। ये 6 कैसे बांटेंगे, ये असल सवाल। परदादी परनानी जो हिंदा है, एक परदादी और है जो सिंगल रिश्ता रखती है, 6 मिला दोनों को मिलाकर। तो क्या इसको आधा आधा कर लेंगे? इसको मिल गया 3 रुपया, इसमें से 3 रुपया, और इसको जो है मिल गया इसमें से 3 रुपया। आधा आधा बांट लेंगे क्या? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आधा आधा बांट लेंगे। मैं गलत लिख दिया, इंदा भी यूसुफ, इंदा भी यूसुफ। यानी इमाम अबी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तअद्दुद रिश्ता का एतबार नहीं है, इसलिए दोनों आधा आधा बांट लेंगे। इसलिए दोनों जद्दा आधा 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 बांट लेंगे। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के एतबार से आधा इधर और आधा इधर, ये अगरचे दोहरा रिश्ता रखती है, ये सिंगल रिश्ता रखती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधा इधर हो जाएगा। परदादी यानी हिंदा को भी 6 में से आधा 3 मिल जाएगा, परदादी इधर वाली को भी 3 मिल जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह तादुद रिश्ता का एतबार करते हैं, लिहाजा 2 रिश्ता रखने वाली जद्दा को दोहरा हिस्सा और एक रिश्ता रखने वाली को मैयत से रिश्ता हमेशा जोड़ा जाता है, और एक रिश्ता रखने वाली को एकहरा हिस्सा मिलेगा। लिहाजा इसी मिसाल में क्या हो जाएगा, ये जो बेटा है और परदादी व परनानी दोनों है, जो हिंदा है, और एक परदादी है। ये परदादी हम बाद में परनानी भी लिख सकते हैं, वो जब हम उसकी मिसाल देंगे तो बात वाज़ेह होगी। और तरका है 36 रुपया, तो यहाँ पर सुदुस, यहाँ असबा
36 में शुदूस कितना हुआ 6, तो और यहाँ मिला 30। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इस हिंदा को क्या मिलेगा 6 में से? ये चीज जो है अब जानने की है। नतीजे में 36 में छठा हिस्सा जो है 6 आया, हिंदा को क्या मिला 4। सही है, सही है, हिंदा को 4 मिल गया, सही। और इधर की परदादी को क्या मिला? इधर की परदादी को 2 मिल गया, सही है, सही है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ताद्दुद रिश्ता का एतबार नहीं है, इसलिए दोनों जद्दा आधा आधा बांट लेंगी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ताद्दुद रिश्ता का एतबार करते हैं, लिहाजा 2 रिश्ता रखने वाली जद्दा दोहरा हिस्सा और 1 रिश्ता रखने वाली इकारा हिस्सा पाएंगी, इकारा हिस्सा पाएंगी। तो ये है गोया इख्तलाफ। फतवा यहाँ पर जो है इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर है। फतवा अगरचे के ज़वील अरहम के मसाइल में इमाम मोहम्मद के कौल पर फतवा है, लेकिन ये ज़वील अरहम का मसला नहीं है। फतवा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर है। तो ये आप ने गौर कर लिया। अभी तक तो कोई पेचीदा बात इसमें नहीं आई, बस थोड़े से तअम्मुल की जरूरत है। इतनी यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? फिर मैं इसको समझाऊंगा हिंदा परदादी और परनानी कैसे हो गई, वो अभी मैं बोर्ड पर आऊंगा। इतनी बात समझ में आई जितना मैंने कहा? चलिए ठीक है, बेहतर है। ठीक है, अब जो है इसको जो है आप लोग इसकी फोटो ले लें तो बेहतर रहेगा, ताकि वो काम आए। और मैं भी इसको मिटाकर और वो मिसाल देना चाहता हूं कि एक जद्दा से दोहरा रिश्ता और एक जद्दा से इकहरा रिश्ता। तो अब मैं मिटा रहा हूं। अब आप इसकी मिसाल देखें, इकहरा रिश्ता और दोहरा रिश्ता की। हिंदा है और एक उसकी सहेली है, उसका नाम जमीला है। इसको एक बेटा है और एक बेटी है। हिंदा और जमीला असल में समधन बन गई। समधन कैसे बनेगी? हिंदा ने अपने बेटे की शादी जो है, बेटा जो है जैद, जमीला की एक बेटी है, उसका नाम जो है हमीदा है। इन दोनों की शादी कर दी, ज़ौजैन हो गए। और क्या हुआ? ज़ौजैन जब हो गए तो इससे जो है बच्चा, एक लड़के की पैदाइश हुई, बेटा जैद व हमीदा का। अच्छा, हिंदा को एक बेटी भी थी। उस बेटी की शादी जो है हिंदा ने किसी और मर्द से कर दी, किसी और लड़के से, और उससे एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम है नफीसा। और इसका नाम भी रख लीजिए आप, खालिद। हिंदा की बेटी, हिंदा का बेटा, बेटा का नाम जैद, और इसके नाम की जरूरत नहीं है। और ये नफीसा बेटी, हिंदा के बेटी की बेटी, यानी हिंदा की नवासी। अब इन दोनों की शादी हो गई।
زوجین. اب ان دونوں سے ایک لڑکا یا لڑکی جو بھی ہو اس کی پیدائش ہوئی. یہاں لڑکا لڑکی کو بھی مان سکتے ہیں. مثلا لڑکا ہی مان لیجئے, اس کا نام جو ہے حامد, بیٹا حامد. آج حامد کا انتقال ہوا. اس کے وارثین میں یہ بیٹا حامد جو ہے, بیٹا حامد, اس کے ماں باپ کون ہوئے؟ بیٹا حامد اس کے ماں باپ ہو گئے خالد و نفیسہ. خالد و نفیسہ, خالد و نفیسہ کا بیٹا. آج حامد کا انتقال ہوا. اس کے وارثین میں اوپر والوں میں ہندا و جمیلہ ہے. ہندا و جمیلہ ہے. تو اب بتایا جائے, خیر یہ تو بات کی بات ہے. اب یہاں میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ایک جدہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے پردادی بھی اور پرنانی بھی, اور ایک جدہ خالی پردادی رہ جائے گی یا پرنانی رہ جائے گی, جو بولیں. اب یہاں صرف ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حامد جو ہے اور ہندا, اس کے وارث میں اوپر والوں میں ہندا و جمیلہ ہے. یہ سب نہیں ہے, یہ سب زندہ نہیں ہے, کسی حادثے میں انتقال کر گئے. حامد جب مر رہا ہے تو اس کے گھر میں یہ دو خاتون ہیں, ہندا اور جمیلہ. یہ سب کوئی نہیں ہے. آج حامد کا انتقال ہوا, اس کے وارثین میں اوپر والوں میں ہندا و جمیلہ ہے. تو آپ حامد کا رشتہ ہندا سے جوڑیے, حامد کا رشتہ جمیلہ سے جوڑیے. آپ غور کیجئے اب اس مسئلے میں. حامد کون ہوا؟ ہندا کے بیٹے زید اور زید کے بیٹے خالد اور خالد کا بیٹا حامد. تو اب دیکھیے آپ, ہندا کا معاملہ جو ہے یہ سب کیا ہے, اس کو لکیر ایسا کر دیں گے تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا. یہ زیادہ واضح ہو جائے گا. اور اسی ہندا کا بیٹا زید کی بیوی حمیدہ تھی. تو زید اور بیوی میاں بیوی, زید اور حمیدہ میاں بیوی, اسی سے خالد پیدا ہوا. تو آپ جو ہے ایسا کر لیجئے نشان. یہ زیادہ واضح ہوگا. زید اور حمیدہ ہی سے جو ہے خالد پیدا ہوا. تو ہندا کے بیٹے زید کے بیٹے خالد کا بیٹا حامد. تو اب دیکھیں آپ,
ہاں صحیح ہے. تو یہ ہندا کیا ہو گئی حامد کے لیے؟ پردادی. ہندا ہو گئی حامد کے لیے کیا ہو گئی؟ پردادی. اور کیا غور کیجئے ہندا جو ہے پرنانی بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہندا جو ہے اس حامد کے لیے پرنانی ہے یا نہیں؟ ہاں. حامد کی ماں نفیسہ. حامد کی ماں یہاں دیکھیے خالد و نفیسہ کا بیٹا ہے حامد. تو حامد کی ماں ہے نفیسہ اور نفیسہ کی ماں یہ ہے اور اس کی ماں ہندا ہے. چلیے یہ نام کیوں چھوٹ جائے؟ اس کا نام جو ہے شریفہ. ہندا کا بیٹا زید، ہندا کی بیٹی شریفہ، شریفہ کی بیٹی نفیسہ. تو شریفہ کو بیٹی نفیسہ کہاں سے آئی؟ شریفہ کی شادی کسی اور مرد سے ہو گئی، اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی. ہندا نے شریفہ کی شادی کسی اور مرد سے کی، اس سے بیٹی ہوئی نفیسہ، اور نفیسہ کی شادی ہو گئی ہندا کے پوتے خالد سے. ہندا کی نواسی، ہندا کا پوتا، آپس میں میاں بیوی. اس سے جو ہے حامد کی پیدائش ہوئی. تو حامد کی ماں نفیسہ، نفیسہ کی ماں شریفہ، شریفہ کی ماں ہندا. تو حامد کی پرنانی ہو گئی ہندا اور حامد کی پردادی بھی ہو گئی ہندا. حامد کا باپ خالد، خالد کا باپ زید، زید کی ماں ہندا. تو حامد کے باپ کی ماں، تو حامد کے باپ کا باپ یہ دادا ہو گیا، دادا کی ماں یعنی پردادی ہو گئی. حامد کے باپ یعنی زید جو ہے باپ کا باپ یعنی دادا، دادا کی ماں یعنی پردادی. تو یہ دیکھیں آپ کہ ہندا پردادی بھی ہے پرنانی بھی ہے. یہ ہو گیا دوہرا رشتہ. اور حامد کا رشتہ ہندا سے ڈبل ہے، وہ پرنانی و پردادی دونوں ہیں. اب جمیلہ سے کیا رشتہ ہے؟ تو حامد کی ماں کون ہے؟ حامد کی ماں تو خیر یہ ہے نفیسہ، وہ تو ادھر ہے. حامد کا باپ خالد اور خالد کی ماں حمیدہ یعنی دادی کی ماں ہے وہ. جمیلہ جو ہے دیکھیے دادی کی ماں، حامد کی دادی کی ماں جمیلہ اور حامد کے دادا کی ماں ہندا اور حامد کے نانی کی ماں ہندا. حامد کے باپ کی ماں یعنی حامد کی دادی. حامد کی دادی کون ہے؟ حمیدہ. حامد کی دادی کون ہے؟ حمیدہ. تو دادی کی ماں ہو گئی جمیلہ، حامد کی دادی کی ماں جمیلہ. حامد کے باپ خالد، خالد کی ماں حمیدہ، حمیدہ کی ماں جمیلہ. تو حامد کے باپ کی ماں یعنی دادی، دادی کی ماں، حامد کی دادی کی ماں جمیلہ، حامد کے دادا کی ماں ہندا، حامد کی ماں کی ماں یعنی نانی شریفہ. تو حامد کی نانی کی ماں ہندا، حامد کے دادا کی ماں ہندا، حامد کی دادی کی ماں جمیلہ. اب دیکھیے اب آپ کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی اس تشریح کے بعد؟ تو ایک خاتون جی اس نقشے کو بھی
ہاں، اور جمیلہ جو ہے، جمیلہ سے حامد کا رشتہ اکہرا ہے. اس کی فوٹو لے لیجیے. بالفرض کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس نقشے کو غور کر لیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور بات واضح ہو جائے گی. جی، اصل میں موت کے وقت کا اعتبار ہے. موت کے وقت جو ہے وہ مرتد تھا، لہذا وہ محروم ہو گیا. بعد میں جس وقت مرنے والا مرا، میراث کو چھوڑا، وارثین نے بانٹ لیا. اب جو لوگ جو ہیں انتقال کر گئے، جو مرتد ہو گیا وارثین میں سے، اس کو وہ حصہ نہیں ملے گا. البتہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو تھوڑا سا اس میں مزید تھوڑا سا میں ایک مرتبہ دیکھ بھی لیتا ہوں، کیونکہ اسلامی مملکت میں مسئلہ کیا ہے کہ مرتد کو چھوڑا نہیں جاتا، یا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے. تو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، تو اس 3 دن انتظار کر لیتے ہیں. اگر وہ قتل ہو گیا مرتد تو مسئلہ ہی ختم، مسلمان ہو گیا تو وارث بنا دیا جائے گا. ہندوستان جیسے ملک میں یہاں پر وہ سب سزا نہیں ہے، تو کیا بعد میں وہ مسلمان ہو جائے تو کیا اس کو مرتد ہونے کے بعد مسلمان ہو جائے تو کیا وہ وارث بنے گا؟ تو اصل میں اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ موت کے وقت ہونا چاہیے سبب ارث، اور موت کے وقت جو ہے سبب ارث نہیں پائے گیا، یعنی محرومی پائے گی، سبب حرمان پائے گیا، لہٰذا وہ میراث سے محروم ہو جائے گا. اللہ یہ کہ پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا تو باقی وارثین اپنی خوش دلی سے اگر دے دیں ایک بھائی کی طرح، تو یہ ان کے حسن اخلاق کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو آج جو میں تشریح کرنا چاہ رہا تھا وہ تشریح تو ہو گئی. اب جو ہے بس 5 منٹ جو ہے اب کتاب کی طرف آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 34 پہ لائن نمبر 2، یہاں سے بات رہ گئی تھی. وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَأُمِّ الْأَبْ، اور جب جدہ ایک قرابت والی ہو، جیسے کہ مرنے والے کے باپ کی ماں کی ماں، یعنی کہ مرنے والے کی دادی کی ماں. اور میری جو مثال ہے اس میں جمیلہ مراد ہے. جمیلہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں نے جو بورڈ پہ لکھایا تھا جمیلہ کا ام الاب والاخرى ذات قرابتین او اکثر، اور دوسری جدہ 2 یا 2 سے زیادہ قرابت والی ہو، جیسے کہ ام الاب، جیسے کہ پرنانی یعنی ہندہ میری مثال میں، اور وہ نیز ام ابی الاب، وہ دادا کی ماں بھی ہے یعنی پردادی بھی ہے. اس صورت کے ساتھ تو سدس کو ان کے درمیان کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اختلاف ہے. امام یوسف کے یہاں تعدد رشتہ وغیرہ کچھ نہیں دیکھیں گے، بس یہ کہ دونوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیں گے. جو چھٹا حصہ آیا ہے مشترک، اس چھٹا مشترک کو آدھا آدھا بانٹ دیں گے. انصافاً عند ابی یوسف انصافاً، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نصف بانٹ دیں گے باعتبار الابدان، ابدان کے اعتبار سے، یعنی ان دونوں کی یعنی ان کی تعداد دیکھ لیں گے. 2 جدہ ہے تو گویا کہ آدھا آدھا بانٹ دیں گے. تو ابدان کا مطلب خود اس کی تعداد، جدہ کی تعداد، جدہ کا رشتہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنے رشتے سے وہ ہو رہی ہے، وہ اکہرے رشتے سے ہو رہی ہے، وہ دوہرے رشتے سے ہو رہی ہے. دوہرا رشتہ، اکہرا رشتہ، اس کو بولتے ہیں تعدد جہت، اس کو عربی میں بولتے ہیں تعدد جہت. تو تعدد جہت جو ہے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ابدان کا اعتبار. ابدان کا مطلب پرسن، یعنی انگلش میں اگر بولیں تو پرسن، شخص. تو شخص کتنے ہیں؟ اتنی جدہ ہے، 2 جدہ ہے، ایک ہندہ ہے، ایک جمیلہ ہے. ابدان کے اعتبار سے ابدان کتنے ہیں؟
شخصیت کتنی ہے؟ 2 شخصیت ہے، ایک ہندا ہے ایک جمیلہ ہے. اس کو سراجی کے زبان میں رؤوس بولتے ہیں. رؤوس کے اعتبار سے، رؤوس کا مطلب سر، سر کے معنی ایک آدمی، ایک راس ایک آدمی، 2 راس 2 آدمی، 3 راس 3 آدمی. بے اعتبار الابدان کا مطلب بے اعتبار رؤوس، رؤوس کے اعتبار سے، سر کے اعتبار سے. سر سے مراد ایک شخص، تو شخصیت کے اعتبار سے، یا انگلش میں کہیں پرسن کے اعتبار سے. تو گویا کہ 2 جدہ ہے تو آدھا آدھا کر دیں گے، 3 جدہ ہے تو تہائی تہائی کر دیں گے. اور اس مثال میں 2 جدہ کی مثال تھی. وعند محمد اسلاسن، محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلاسن باعتبار الجہاد، جہاد کے اعتبار سے. یعنی جو آپ نے مثال دیکھی تھی بورڈ پر کہ 36 میں سے چھٹا حصہ 6 آیا تھا، اور 6 کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیسے تقسیم کیے تھے؟ 4 دے دیے تھے ہندا کو، اور 6 میں سے 2 دے دیے تھے جمیلہ کو. اسلاسن یعنی 6 کو 3 حصہ کر دیا. اسلاسن 6 کو 3 حصہ کر دیے، تو 3 حصہ میں ہر حصے میں 2 2 آیا، ہر حصے میں 2 2 آیا. تو جمیلہ کو 2 مل گیا، 1 ثلث، اور ہندا کو مل گیا 2 ثلث، یعنی 4. 1 ثلث میں 2 آیا وہ جمیلہ کو ملا، اور 2 ثلث 3 حصہ کر کے 2 حصہ دے دیا کس کو؟ ہندا کو. تو اسلاسن اس سدس میں جو 6 آیا اس کو 3 حصے کر دیے، 3 حصے کر دیے تو ہر حصے میں آیا 2 2 2. تو 1 2 اٹھا کر دے دیے جمیلہ کو، اور اس میں سے 2 2 اٹھا کر 2 2 اٹھا کر جو یعنی 4، 2 اور 2 اٹھا کر دے دیے ہندا کو بے اعتبار الجہاد، جہاد یعنی رشتے کے تعدد کے اعتبار سے. ہندا گویا کہ وہ اکیلی ہو کر بھی ڈبل ہے. امام محمد کے ہاں ہندا جو ہے اکیلی ہو کر بھی ڈبل ہے، اور جمیلہ تو اکیلی ہی ہے. تو اس لیے 6 روپیہ جو آیا تھا 36 میں سے 6 روپیہ، اس 6 روپیہ میں سے 2 روپیہ گیا جمیلہ کو 1 ثلث، اور ہندا کو گیا 4 روپیہ یعنی 2 ثلث. تو یہ ہے اس عبارت کا مطلب. اب یہاں پر دیکھیے بات پوری ہو گئی، اور آگے باب الاسبات ہے.